الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا جاہ و جلال شان و شوکت اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو۔ محترم حضرات اور معزز خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ خطبہ مسنونہ کے اندر تلاوت کی۔ آئیے انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے نئی نسل کدھر جا رہی ہے اس موضوع پر بھی باذن اللہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو قرآن و حدیث کے موافق باتیں بتلانے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بعدہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر گوشے گزار کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر ہم علامہ اقبال کے اس شعر پر غور کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو اقوام گزر چکی ہیں، وہ سارے کی ساری اقوام، وہ سارے کے مسلمان معزز تھے، ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا، ان کا نام تھا۔ وہ مسلمان کو دیکھ کر دنیا کی ساری طاقتیں ڈرا کرتی تھیں۔ وہ کون مسلمان تھے میرے بھائیوں؟ وہ مسلمان تھے جن کو آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ مسلمان تھے جن کو آج ہم صحابہ کرام کی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر ان کی زندگیوں کو حوال کو معلوم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ تھے جن کی زندگیوں میں، جن کے قدموں کے سامنے، جن کے راہوں کے سامنے کانٹے بچھائے گئے، جن کے راہوں کے سامنے دریائے بہائے گئے، جن کی راہوں کے سامنے تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں، اس کے باوجود بھی وہ صحابہ معزز کہلائے۔ وہ کافر جو صحابہ کے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، مجبور ہو کر انہوں نے صحابہ کی عزت کی۔ وہ کفار جو صحابہ کے جان کے دشمن تھے،
وہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، جب ان کو اسلام کی طاقت کا پتہ چلا، جب ان کو قرآن کی حقانیت کا اندازہ معلوم ہوا، جب ان کو حدیث رسول کی مٹھاس معلوم ہوئی، وہ لوگ بھی مجبور ہو کر صحابہ کے سامنے اپنے قدموں کو جھکا لیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر حقیقی مسلمان تو وہ ہیں، حقیقی مسلمان تو وہ صحابہ تھے، حقیقی مسلمان تو وہ تھے جو قرآن پر، جو حدیث پر، جو دین پر، جو اسلام پر، جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتے تھے، یہ حقیقی مسلمان تھے۔ اور کیا کہا، آج کی جو نئی نسل، آج کا جو کلچر، آج کا جو زمانہ ہے، اس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی آج جو مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، آج مسلمانوں کے اوپر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کا سبب واحد یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دیا، آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں نے حدیث کو چھوڑ دیا۔ اسی کا نقشہ اللہ کے رسول نے یوں بیان کیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جب تک اے مسلمان قرآن کو اور حدیث کو، یہ دونوں چیزوں کو لازمی پکڑے رکھیں گے، کبھی مسلمان گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی مسلمانوں کے اندر گمراہی داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر جو اہم چیزیں ہیں، مسلمانوں نے انہی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جو سب سے اہم چیز ہے قرآن اور حدیث، آج مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ذرا قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ترکت فیکم امرین کی تشریح قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی تمہارے پاس جو تعلیم لائے اس پر عمل کرو، نبی تم کو جس کام کے کرنے سے روکے اس چیز سے جاؤ۔ اسی میں اطاعت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی سے انسان جہنم سے آزاد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس تعلیمات میسر ہیں، آج ہم قرآن کے ہر پنے کو جانتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہم عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان، آج ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے؟ جب ہماری نئی نسل پر، ہمارے نئی نسل کا جو خصوصیت کے ساتھ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، جو جوان لڑکیوں کا طبقہ ہے، دیکھیے جب ان کی زبان کھلتی ہے کتنے میٹھے میٹھے بول نکلتے ہیں۔ جب زبان کھلتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا جب گفتگو کرنا ہے، جب بات کرنا ہے، جب گفتگو کا آغاز کرنا ہے، افشوا السلام وصلوا الارحام، سلام کے ذریعے گفتگو کرو، سلام کے ذریعے گفتگو کرو۔ مگر آج ہمارے نوجوان طبقے کی زبان تو کھلتی ہے، گالیوں سے کھلتی ہے، بکواس سے کھلتی ہے۔ جب کبھی بولو نا وقت پر بولو نا، جب کبھی بولو نا وقت پر بولو نا، مدتوں سوچنا مختصر بولو نا۔ آج ہم نہ سوچتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، بس اپنی زبان کو تلوار کے مانند چلاتے ہیں۔ یہاں پر آج ہماری نوجوان نسل، آج ہماری نئی نسل گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہی وہ زبان ہے جو ہمیں ہلاک کر کے رکھ دے گی، یہی وہ زبان ہے جو ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ میرے بھائیوں، یہی زبان ہم انسانوں کو جہنم کے اندر بھی داخل کر کے رکھ دے گی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیونکہ اسی زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، گانے گاتے ہیں، کسی کا گلہ گزاری کی باتیں کرتے ہیں، گلے شکوے کی باتیں کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے مال میں غصب کر لیتے ہیں۔ نہ جانے آج ہم اس زبان سے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے حق میں جنت کی بشارت سناتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، زبان کی ضمانت دے، شرمگاہوں کی ضمانت دے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔
تو میرے بھائیوں آج ہماری زبانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، آج ہماری زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، کسی کے گلے گزاری پر، کسی کے خلاف بھڑکانے پر، نہ جانے آج ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم زبان کا استعمال صحیح کریں۔ میرے بھائیوں اگر ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی نئی نسل خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقے کو یہ دعوت دیتے ہیں، آئیے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیے، کچھ علم سیکھیے۔ آج ہماری نوجوان نسل کیا کہتی ہے؟ نہیں مولوی صاحب میرے پاس قرآن پڑھنے کے واسطے ٹائم نہیں ہے، نہیں مولوی صاحب میرے پاس نماز پڑھنے کے واسطے ٹائم نہیں ہے، نہیں مولوی صاحب مجھے اچھا کام کرنے کے واسطے ٹائم نہیں ہے، نہیں مولانا ہم اچھا کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ وہی نوجوان کا حال دیکھیے، کھیل دیکھنے کے واسطے، فلم دیکھنے کے واسطے اسفار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے دوستوں کو جمع کرتا ہے اور فلم دیکھنے کے واسطے اس کے پاس ٹائم ہے۔ میرے بھائیوں آج ہی وہ نوجوان جو قرآن نہیں سیکھنا چاہتا، دین سیکھنا نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج اسی مسلمان کے پاس کیا ہے میرے بھائیوں؟ فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، نیوز پیپر پڑھنے کے واسطے اس کے پاس آج وقت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، گناہ کے کام کرنے کے واسطے وقت ہے۔ 4-5 دوست مل جاتے ہیں آپس میں، پارٹی رکھ دی جاتی ہے، ہوٹل جاتے ہیں، دعوتوں میں مزے اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہم یہاں پر وقت ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے وقت ہے، فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے اور پھرنے کے لیے وقت ہے، مگر آج ہمارے نوجوان نسل کے پاس نماز پڑھنے کے واسطے وقت نہیں ہے۔ نماز کے لیے 10 منٹ ٹائم نکالنے کے واسطے وقت نہیں ہے آج ہمارے مسلمانوں کے پاس۔ یہ ہے آج ہماری نسل، یہ ہے آج ہمارا مسلم معاشرہ جو دنیا کی مصروفیت میں اتنا بزی، اتنا مصروف ہو گیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تک چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان یہ فرماتا ہے میں نے انسان کو کمانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اللہ نے اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی بندگی بجا لانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آج یہ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، غفلت میں اپنی زندگی گنوا بھی رہا ہے۔ میرے بھائیوں آئیے آج میں آپ کے سامنے 1-2 واقعات کو رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بارہا میں نے آپ کے سامنے یہ واقعات کئی مرتبہ رکھے ہیں، پھر بھی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت میں آج ہمارے جو مسلم معاشرے کے اندر جو خرابی ہو رہی ہے، جو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو بربادی نازل ہو رہی ہے، اس کے متعلق 1-2 واقعات رکھ کر آپ کے سامنے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میں نے خطبے کے شروع میں تمہیدی کلمات میں یہ بات رکھی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں کانٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کفار مکہ جو صحابہ کے جان کے دشمن تھے، وہی کفار مکہ بالآخر اسلام کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہوا، ہر کافر اپنی گردن کو، اپنی منڈی کو نیچے جھکائے ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعظیم ہے، یہ اسلام کا پاور ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی وحدانیت ہے۔ میرے بھائیوں آئیے آپ کے سامنے 1-2 واقعات رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صحابی جن کا نام خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے سر کے بال لمبے تھے، ان کا پیٹ پڑا ہوا تھا، سامنے آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دیگر صحابہ کے سامنے اس صحابی کا نام لیتے ہیں، خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال لمبے نہ ہوتے اور ان کا پیٹ سامنے نہ ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ سامنے رہنے کی وجہ سے ان کا پائجامہ، ان کا تہبند تخلے سے نیچے چلا جا رہا ہے۔ وہ مجبور ہیں
اگر کاش کہ ان کا پیٹ کچھ اندر ہوتا وہ صحابی بہت بہترین صحابی ہوتے. جب یہ بات اس صحابی رسول کو معلوم ہوتی ہے، میرے بھائیوں قربان جائیے ان صحابہ کی قدر و قیمت دیکھیے. انہیں معلوم ہوتی ہے، خینچی لیتے ہیں، اپنے پیجامے کو کٹ کر لیتے ہیں. مجھے اتنا لمبا پیجامے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا پیٹ تو ہے صحیح، میرا پیجامہ میرا تہبند میرے پیٹ کی وجہ سے پھسل رہا ہے، خیر کوئی حرج نہیں. میں اپنے پیٹ کے پاس تو کنٹرول نہیں کر سکتا، کیوں نہ میں نیچے سے کنٹرول کروں. اس کے بعد خینچی لے کر اپنے پیجامے کو کٹ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں قربان جائیے ان صحابہ کی ان سنتوں پر. میرے بھائیوں یہ ہے اسلام سے محبت، یہ ہے وہ نوجوان نسل جو شریعت کی باتوں پر ایسا عمل کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں آج ہماری نوجوان نسل کیسی ہے؟ افسوس ہوتا ہے آج ہماری نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ نہیں رہا. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اسلام کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ نہ رہا. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ نہ رہا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال آپ کے سامنے دیتا چلو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا. کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں محمد کو قتل کرنے کی، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے موقع پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اے میرے چچا جان یہ سارے لوگ یہ سارے کفار مکہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر ڈالیں، یہاں تک کہ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند، یہاں تک کہ میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کیوں نہ رکھ دیں، پھر بھی میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں، پھر بھی میں اسلام سے باز آنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر سبحان اللہ، کیسی محبت دین سے. میرے بھائیوں آج یہ نوجوان اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. کہاں کہ جی اہل حدیث؟ فلم دیکھنے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم ہے، دنیا کے کھیل کھیلنے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم ہے، جبکہ اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. یعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی زندگی ہے، تماشا کی زندگی ہے. شاعر مشرق نے کہا دنیا کی اے مسافر منزل تیری خبر ہے، دنیا کی اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. یہ مختصر سی زندگی کے اندر آج ہمارے اندر اتنا اکڑ ہے. اس مختصر سی زندگی کے اندر جو اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال کو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بجائے ہم گل چھڑنے اڑا رہے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کس بات پر گھمنڈ ہے ان مسلمانوں کو جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جو قرآن سیکھنا پسند نہیں کرتے، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. میرے بھائیوں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ رکھتا چلو. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا بیوی کو پانی پلانا یہ بھی سنت ہے. جو آدمی ہانڈی سے گلاس میں پانی بھرتا ہے اپنی بیوی کے منہ کو لگا کر پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے. اللہ کے رسول کی وعظ و نصیحت ختم ہو گئی. وہ صحابی دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں. ہانڈی سے وہ زمانے میں جو چیز ان کے پاس تھی اس سے پانی بھرتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی اللہ کے رسول نے کہا یہ شوہر اگر اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دیتا ہے. تو لہٰذا میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے خاطر میں تجھے پانی پلا رہا ہوں. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کے عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا. میرے بھائیوں آج ہماری نوجوان نسل کا حال کیا ہے؟ جہاں پر شوہر اپنی بیوی کو پانی پلا کر ثواب کما سکتا ہے وہیں پر یہ شوہر دارو پی کر اپنی بیوی کو مارتا ہے. یہیں پر یہ شوہر
بات بات پر اپنی بیوی پر الزامات لگاتا ہے میرے بھائیوں. یہی وہ شوہر بات بات پر اپنی بیوی پر شک اور گمان کرتا ہے. اللہ اکبر. جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو ظلم قرار دیا ہے. کہا اللہ کے رسول نے اگر عورت سے غلطی ہوتی ہے اسے نظر انداز کرو, اسے معاف کرو, البتہ بطور تادیب اسے مسواک کی لکڑی سے, جو ہم ایک چھوٹی سی لکڑی جو مسواک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, بطور تادیب اس سے ایک ایسا مار مارو. یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا. آج ہمارے نوجوان دارو پی کر شراب کے نشے میں آ کر بیوی کو گالیاں دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں, کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کر لینے کے بعد اپنی بیوی کو پالنے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے, روزی روٹی کماتی ہے, اپنے شوہر کو بھی پالتی ہے, جبکہ حقیقت تو ہونی یہ چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو گھر میں بٹھائے اور اس کی ساری ذمہ داری کے اخراجات اٹھائے. یہ صحابہ تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے رسول نے کہا بیوی کو پانی پلانا یہ اجر کا ذریعہ ہے, ثواب ملنے کا ذریعہ ہے. وہ صحابی گھر جاتے ہیں اپنی بیوی کو پانی پلاتے ہیں. اللہ. تو میرے بھائیوں یہ ہے اسلام سے محبت, یہ ہے وہ نوجوان صحابہ. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے متعلق کہا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے بھائیوں ایک اور واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ کے رسول دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی انگوٹھی ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ سونے کی انگوٹھی ہے. تب اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنزعه فطرحه, اللہ کے رسول انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں. کہتے ہیں ہے کوئی آدمی جو اس انگار کے ڈھیلے کو دوبارہ اٹھائے. میرے بھائیوں اتنا کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھ جاتے ہیں. دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ جاؤ انگوٹھی سونے کی ہے, اٹھا کر لاؤ, اپنے بیوی کو تحفہ دو, اپنی بیوی کو ہدیہ کرو, یا پھر اس انگوٹھی کو بیچ دو, اس سے جو رقم حاصل ہوگی اس کو اپنے استعمال میں لاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جملوں پر کیا تم نے غور نہیں کیا, کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کوئی جو اس انگار کے ڈھیلے کو اٹھائے. جب اللہ کے رسول نے اس سونے کی انگوٹھی کو میرے اوپر حرام قرار دیا تو پھر میں اسے دوبارہ کیسے اٹھاؤں گا؟ تو میرے بھائیوں یہ وہ نوجوان صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی محبت کے خاطر, دین سے محبت کے خاطر انہوں نے سونے کی انگوٹھی کو بھی قربان کر دیا. میرے بھائیوں بس خلاصے کے طور پر یہ بات بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج جو نئی نسل بگڑ رہی ہے اس کا سب سے واحد سبب یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل قرآن سے دوری برت رہی ہے, اور دوسرا سبب دین سے دوری برت رہی ہے, تیسرا سبب اسلامی تاریخ سے ناواقفیت حاصل رہنے کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد چوتھا سبب صحبت صلحاء سے دوری کے نتائج ہیں, یعنی دوستانی خراب ہے. اچھی دوستانی کو اپنائیں گے صحیح معنوں میں ہماری زندگی سدھرے گی. آج ہمارے دوست گنہگار ہیں, ایسے گنہگاروں کے ساتھ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے. اسی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے ہم دوستی کو, اچھی دوستی کا انتخاب کریں. ہمارا دوست کون ہے یہ دیکھیں. میرا دوست وہ ہوگا جو 5 ٹائم نمازیں پڑھنے والا ہوگا. میرا دوست کون ہوگا؟ میرا دوست وہ ہوگا, میرا ساتھی وہ ہوگا جو صبح و شام اپنے کمرے میں قرآن پڑھنے والا ہوگا. میرا دوست کون ہوگا؟ میرا دوست وہ ہوگا جو رات میں تہجد کا اہتمام کرنے والا ہوگا. میرا دوست کون ہوگا؟ میرا دوست وہ ہوگا جو اپنے مال کو, اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا.
میرا دوست کون ہوگا؟ میرا دوست وہ ہوگا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جب ہماری صحبتیں، جب ہماری دوستیاں صحیح لوگوں سے ہو جائیں گی، یقین مانیے کہ ہماری نوجوان نسل سدھرے گی، ورنہ پھر ہماری نوجوان نسل یہی دوستی جو خراب دوستی ہے، اس کے نتیجے میں موبائل فون کا خراب فتنہ بھی یہی خراب دوست ہمیں سکھا دیتے ہیں۔ نتیجے میں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے فحاشیت جو عام ہو رہی ہے، اس کے ذریعے آج یہ نوجوان نسل اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے، اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے یہ بات تو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، نیکیاں کمانا بڑا کام نہیں ہے، نیکیاں کمانے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نئی نسل کو، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کو اور وہ کہنے والے کو، سننے والوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو اسلام سے، دین سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔